ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام میں لانے والے پہلے پاکستانی رہنما 5 جنوری 1927 کو سر شاہ نواز بھٹو کے ہاں المرتضی لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ سر شاہ نواز بھٹو نامور سیاستدان اور تحریک پاکستان کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھے اور برصغیر پاک و ہند میں سندھ اور بمبئی کی سیاست کے مرکزی ستون مانے جاتے تھے۔ بھٹو خاندان ضلع حصار کے اہم قصبہ موزہ بھٹو میں آباد تھا اور اسی مناسبت سے اسے بھٹو کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں اب بھی سرستی کے کنارے آباد ہے۔ سرسا ایک اہم ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ سکھوں کے زمانے میں جب دریا سرستی خشک ہو گیا اور اس کے علاقے کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لوگ قحط کا شکار ہو گئے تو اس خاندان کے افراد سندھ کی طرف ہجرت کر کے لاڑکانہ میں مقیم ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اتنی بھرپور اور ہنگامہ خیز ہے اور پاکستانی تاریخ پر آپ نے اتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آپ کے والد سر شاہ نواز بھٹو نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بشپ ہائی اسکول کراچی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کیتھیڈرل ہائی اسکول بمبئی سے دسمبر 1946 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ ستمبر 1947 میں انہیں امریکہ میں لاس اینجلس کی جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخل کروایا گیا۔ 1950 میں انہوں نے سیاست میں BA آنرز کیا۔ کرائسٹ چرچ کالج آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں سے 1952 میں انہوں نے MA آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھے مقرر تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، غرض ہر لحاظ سے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہو کر وہ 1953 میں پاکستان لوٹے اور عملی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ سندھ مسلم لاء کالج میں جزوی وقت کے لیے پروفیسر رہے اور وکالت بھی کی، لیکن انہیں وکالت پسند نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو دراصل عملی سیاست میں حصہ لینے کے خواہاں تھے۔ 8 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا تو جنرل ایوب خان کو اپنی مارشل لا کیبنٹ کے لیے قابل اعتماد اور اہل وزراء درکار تھے جو پرانے سیاستدانوں میں سے نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سکندر مرزا کی سفارش پر ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا اور کمنٹس منسٹری ان کے حصے میں آئی۔ اگرچہ بنیادی طور پر وہ خارجہ امور میں دلچسپی رکھتے تھے، اکتوبر 1959 میں انہیں UNO میں پاکستانی وقت کا قائد بنا کر بھیجا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے رشیا اور امریکہ کی طرف تخفیف اصلاح کی تجویز کے سلسلے میں پاکستانی موقف بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ جنوری 1960 میں ان کے محکمے بدل دیے گئے اور وہ اطلاعات اور قومی تعمیر نو کے وزیر بنا دیے گئے۔ بعد از ایندھن قدرتی وسائل اور بجلی کے محکمے بھی انہیں سونپ دیے گئے۔ اس دور میں وہ ایوب خان کے معتدل ترین ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ 1962 کے دستور کو آخری شکل دینے میں وہ منظور قادر کے دست راست تھے۔ 1963 میں سردار جنرل ایوب خان نے انہیں حلال پاکستان کا تمغہ دیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کوشش تھی کہ انہیں وزیر خارجہ مقرر کیا جائے، چنانچہ جنوری 1963 میں انہیں وزارت خارجہ دی گئی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے کمیونسٹ بلاک کے ساتھ خوشگوار تعلق کے قائم اور چائنا کے ساتھ دوستی قائم کرنے کی طرف پیش رفت کی۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب جنوری 1966 میں ایوب خان نے اعلان تسکند پر دستخط کر دیے تو بھٹو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور لاڑکانہ چلے گئے، لیکن ایوب خان کے لیے اعلان تسکند کے بعد اکیلے جواب دہی بہت مشکل تھی، اس لیے وقتی طور پر بھٹو کو منا لیا گیا اور قومی اسمبلی میں انہیں اعلان تسکند کی حمایت بھی کروائی گئی۔ تاہم جنوری 1966 میں اچانک ان کا استعفیٰ منظور کر کے انہیں فارغ کر دیا گیا۔ بلا شبہ اس وقت بھٹو کے استعفے سے پوری قوم کو صدمہ ہوا اور نہ صرف ایوب خان کی آمریت بے نقاب ہوئی بلکہ عوام کے جذبات ایوب خان کے خلاف اور بھٹو کو مظلوم قرار دے کر ان کے حق میں ہو گئے۔ چنانچہ جب بھٹو لاڑکانہ جاتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو ان کے مداحوں کی کثیر تعداد اسٹیشن پر موجود تھی۔ حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد 30 نومبر 1967 کو لاہور میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا آغاز کر دیا۔ جناب بھٹو سوشلسٹ نہیں تھے، وہ ایک جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی والدہ کا تعلق جاگیردار خاندان سے نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والے ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ جاگیردارانہ پس منظر کے باوجود اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے نتائج میں وہ غریبوں اور پسے ہوئے عوام کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس طرح بھٹو کے مزاج کی تشکیل اور ان کے جاگیردارانہ نظام کے ساتھ ساتھ غریب پروری کا جذبہ بھی تھا۔ اعلیٰ ترین تعلیم نے انہیں لبرل بنا دیا تھا۔ مغربی محققین کے مطالعے نے مغربی انداز سیاست سکھایا۔ وہ عوام کی نفسیات سے آگاہ تھے اور ان کے جذبات کو ابھارنا خوب جانتے تھے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے سوشلزم کا بغور مطالعہ کیا۔ اس طرح وہ اختیارات کو مرکزی شخصیات یا مرکزی اداروں کے پاس جمع کرانے کا رجحان بھی رکھتے تھے۔ ان تمام عوامل نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی سوچ کے خد و خال تشکیل دیے۔
بھٹو کے ذہن میں اپنی سیاسی جدوجہد کے خطوط بالکل واضح تھے۔ پیپلز پارٹی نے سیاہ رنگ جھنڈا اپنایا جس میں سبز رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا تھا، سیاہ رنگ ظلم کے خلاف احتجاج کی علامت تھا اور سرخ رنگ انقلابی رجحان کی۔ پارٹی کی تنظیم آئینہ کی کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر کی گئی۔ پارٹی کے آئین کی تیاری کمیونسٹ پارٹی کی طرز پر کی گئی۔ چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے جن کے درمیان قدر مشترک یہ تھا کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے۔ بھٹو کی تحریک نوجوانوں میں مقبول تھی، زوردار تھی اور کچھ بہت زیادہ پرامن نہ تھی، اس لیے جلد ہی ان کا وزن محسوس کیا گیا اور ایوب خان نے 1968 کو بھٹو کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ تاہم پی ڈی ایم کے زیر قیادت تحریک زور پکڑتی گئی اور بالآخر ایوب خان کو جھکنا پڑا۔ ایوب خان نے ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ سیاسی قیدیوں کو جن میں بھٹو صاحب بھی شامل تھے رہا کر دیا گیا اور ملک میں از سر نو مارشل لا لگا دیا گیا۔